برادران اسلام، دین اسلام وہ دین ہے جو ہر قسم کے موسم میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ موسمی دین نہیں ہے، ہر موسم میں دین سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت موسم کی تبدیلی بھی ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اکیلا ہی فضاؤں اور ہواؤں پر کنٹرول رکھتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے انہیں گرم بنا دیتا ہے، جب وہ چاہتا ہے انہیں سرد بنا دیتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتاقت النار الی ربیہا فقالت، آگ نے یعنی جہنم نے اپنے رب سے التجا کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، شدت کی وجہ سے نا اکل بعضی بعضا، میرا بعض حصہ بعض حصے کو کھا رہا ہے۔ فاذن لها بنفسین، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک ٹھنڈا سانس اور ایک گرم سانس۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، موسم سرما میں سردی کی شدت اور موسم گرما میں گرمی کی شدت جو تم محسوس کرتے ہو انہی سانسوں کی وجہ سے۔ جہنم کے سانس لینے سے گرمی اور دوسرا سانس لینے سے سردی۔ یہ جو موسم سرما ہے نا، یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم جو ہے عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے۔ اور اسی طرح جب سردی کا موسم شروع ہوتا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے مرحبا بالشتاء، سردیوں کو خوش آمدید، تنزل فیہ البرکہ، اس موسم میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس موسم میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیسی برکتیں؟ یطول فیہ اللیل، اس طرح کے تہجد کے لیے رات طویل ہو جاتی ہے، تہجد کے لیے رات طویل ہو جاتی ہے۔ وَيَكْسُرُ فِيهِ النَّهَارِ، اور دن کو روزہ رکھنے کے لیے دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں راتیں لمبی، دن چھوٹے۔ اور عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ یہ اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سردی کے موسم میں راتیں طویل ہو جاتی ہیں، بندہ رات کو اٹھ کر سو بھی لے اور پھر رات کے آخری پہر اٹھ کر تہجد بھی ادا کر سکتا ہے۔ جیسے ہمارے 7:15 بجے نماز ہوتی ہے، نماز ادا کر کے آپ چلیں، 8 بج گئے، 8:30 9 بجے، 9:30 بجے سو جائیں۔ اگر آپ 9:30 سوئے ہیں، 10:30 11:30 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 بجے بھی اگر آپ اٹھ جائیں نا تو 7 گھنٹے آپ کو مل جائیں گے سونے کے لیے، 7 گھنٹے۔ اور 4:30 بجے آج کل اذان ہو رہی ہے فجر کی تقریباً 5:30 بجے، 5:31 32 پر ہو رہی۔
تو 1 گھنٹہ ہے آپ کے پاس، اس میں 2 4 5 6 8 رکعتیں آپ پڑھیں اور اللہ سے التجائیں کریں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرمائے ہوئے ہوتا ہے اور کہتا ہے آؤ مجھ سے مانگو، رزق مانگو، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اتنی لمبی رات، اور پھر دن، چھوٹا سا دن، نہ گرمی کی شدت، گرمی میں پیاس لگتی ہے، چھوٹا سا دن ہے اور بندہ روزے رکھ سکتا ہے۔ ایام 20 کے روزے 13 14 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھ لیں، جمعرات کو روزہ رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سوار اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ خوش آمدید، سردیوں کے موسم کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 2 قسم کے افراد کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس نے ابھارا ہے؟ سخت سردی ہے اور نرم اور گرم بستر میں وہ آرام کر رہا ہے، اور بستر چھوڑ کر اٹھ جاتا ہے اور ٹھنڈا گرم پانی بھی میسر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتوں سے میرے اس بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس نے ابھارا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اور تیرے عذاب سے خائف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے، اللہ فرماتا ہے تم لوگ گواہ رہو میں نے اس کی تمام امیدیں پوری کر دی ہیں، اور جس چیز سے وہ خوف کھا رہا ہے اس سے میں نے اس کو امن دے دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سردی کے موسم میں جب بندہ صبح صبح اٹھتا ہے اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اس لیے یہ موقع آپ کو ملا ہے، سردی کے موسم میں راتیں طویل ہیں، اٹھ جایا کریں اور اللہ کے حضور اپنے التجائیں پیش کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ آسمان دنیا پر قریب، عرش سے نیچے آسمان دنیا پر آ کر نزول فرما کر کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم سرما میں، جب سردی کا موسم ہوتا نا، ترمذی میں روایت موجود ہے آپ کھجور سے روزے رکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھجور سے افطار کرتے، اور جب گرمی کا موسم ہوتا تو آپ پانی سے افطار کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسم سرما میں پت جھڑ کا جو موسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے گناہوں سے اسے تشبیہ دی ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے موسم میں ایک دن باہر نکلے، پت جھڑ کا موسم تھا، آپ نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا تو پتے جو ہے نا وہ گرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ذر، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک مسلمان بندہ جب اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے جڑ رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر سردی کے موسم میں پانی ٹھنڈے سے وضو کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کرتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو مکمل کرنا، وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث میں جو الفاظ مذکور ہیں نا، اسباغ الوضوء، نہ چاہتے ہوئے بھی وضو مکمل کرنا، اس کی شرح میں محدثین کہتے ہیں، وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے انہوں نے کہ سرد موسم میں گرم پانی میسر نہ ہونے کی صورت میں ٹھنڈے پانی سے مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ سرد موسم میں آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، اور یہ آپ مت گھبرائیں، اس سے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں، سردی کے موسم میں نا وضو کرتے ہوئے اکثر لوگوں نے وہ جیکٹیں پہنی ہوتی ہیں، جرسی پہنی ہوتی ہے، سویٹر پہنا ہوتا ہے، اور اس کو اوپر چڑھا لیتے ہیں اتارنے کی بجائے، تو یہ کوہنی جو ہے نا اکثر یہ خشک رہ جاتی ہے۔ اسی طرح وضو کرتے ہوئے پاؤں دھوتے ہوئے پاؤں میں سے کوئی چیز ٹخنے جو ہیں یا اس سے ایڑی جو ہے وہ بعض اوقات خشک رہ جاتی ہے، تو اس سے بچنا ہے، مکمل وضو کرنا ہے، کوئی بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ وضو کی کوئی جگہ کوئی عضو خشک رہ گیا تو پھر آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے اسی طرح نماز پڑھ لی نماز بھی نہیں ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام جلدی جلدی وضو کرنے لگے۔ اس دوران میں کچھ صحابہ کرام کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان ایڑیوں پر پڑی تو آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ خشک ایڑیوں کے لیے کون لوگ ہیں؟ وہ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں لیکن وضو اچھی طرح نہیں کیا، ایڑیاں خشک رہ گئیں۔ ویل للعقاب من النار، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اگر اعضائے وضو میں سے ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، ناخن کے برابر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے وضو کیا تو پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اور نماز کو لوٹانے کا حکم دیا۔ ابن ماجہ میں 666 نمبر اور ابو داود میں 175 نمبر حدیث۔ آپ نے اس کو دیکھا کہ اس کا ناخن کے برابر جگہ خشک تھی، آپ نے اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ تو سردی کے موسم میں اس بات کا خصوصاً خیال رکھنا ہے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے، اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے دین جو ہے نا، اس میں بہت زیادہ آسانیاں ہیں۔ ایک وضو سے
آپ 2 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، 3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، 4 نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کا وضو قائم ہے تو 5 نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سردی کے موسم میں بار بار وضو کرنے سے مشکل پیش آتی ہے، اور خصوصاً جو بوڑھے آدمی ہیں، تو اگر آپ ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھنا چاہیں، 3 پڑھنا چاہیں، 4 پڑھنا چاہیں، 5 پڑھنا چاہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور ویسے بھی عام موسم کے اندر بھی اگر آپ کا وضو قائم ہے تو 2 3 4 نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سردی کے موسم میں سردی سے بچانے کے لیے ہم جرابیں پہنتے ہیں، موزے پہنتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ آسانیاں کر دی گئی ہیں کہ جراب صبح وضو کر کے آپ جرابیں موزے پہن لیں، اور پھر آپ ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ جرابیں اور موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے حدیث سنیے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث 159 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا۔ جوربین کے الفاظ، بعض لوگ نا جرابوں پر مسح کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں موزوں پر مسح کرنا تو جائز ہے، جرابوں پر مسح کرنے کی اجازت نہیں۔ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ احادیث کے اندر جرابوں پر مسح کرنے کی وضاحت موجود ہے، اس لیے اگر کوئی شخص جرابوں پر مسح کرنے سے روکتا ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روکتا ہے۔ آئیے آثار صحابہ میں سے چند ایک صحابہ کے بارے میں اختصار کے ساتھ کہ وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، المسح علی الجوربین کالمسح علی الخفین۔ جرابوں پر مسح کرنا موزوں پر مسح کرنے کی طرح ہے۔ جرابوں پر مسح کرنا کالمسح علی الخفین، موزوں پر مسح کرنے کی طرح ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جلیل القدر تابعی امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کان یمسح علی الجوربین مثل الخفین۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابوں پر چمڑے کے موزوں کی طرح مسح کرتے تھے۔ یہ بھی مصنف عبد الرزاق میں اور ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اکثر روایات میں نا خفن کا لفظ آیا، خفن، جس کا معنی ہے چمڑے کا موزہ۔ اس سے بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ مسح صرف چمڑے کی جراب پر ہو سکتا ہے۔ ان کا یہ استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے۔ خفن سے مراد ہر وہ چیز ہے جس سے پاؤں کو ڈھانپا جاتا ہے۔ بعض روایات میں جو الفاظ ہیں، التساخین کا لفظ ہے، التساخین، جس کا معنی ہے پاؤں کو گرم رکھنے کی چیز۔ جراب اسی لیے استعمال کی جاتی ہے نا جی، کہ پاؤں ہمارے گرم رہیں۔ تو جراب ہو یا موزے ہوں، ان پر مسح کرنا چاہیے۔ لوگوں کو مشکلات اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا۔ کئی ایسے دوسری مساجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، بوڑھے بوڑھے آدمی بیچارے جرابیں اتار رہے ہوتے ہیں اور پھر وضو کر رہے ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اور اگر میں نے وہاں مسح کیا تو ایک بندہ کہنا تہاڈا وضو نہیں ہویا۔ میں نے کہا الحمدللہ ہمارا ہو گیا ہے۔ دین آسان ہے، دین
اور یہ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں بالکل واضح روایت موجود ہے، اور فقہ کی معتبر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے آخری عمر میں اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، بیمار ہوئے تھے، انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھیں، انہوں نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، فعلت ما كنت امنع الناس ای عنہ، وہ کہتے ہیں میں نے وہ کام کیا ہے جس سے میں نے لوگوں کو منع کیا تھا، انہوں نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ تو جرابوں پر مسح کرنا چاہیے، لوگوں کو مشکلات اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، بعض لوگ جرابیں پہنتے ہیں، 2 3 دن 4 دن پہنے رکھتے ہیں، اور اس سے پھر بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے، پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بیچارے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، میلی کچیلی۔ زینت اختیار کر کے آیا کریں، بہترین لباس نماز کے لیے، بہترین لباس پہن کر آنا چاہیے۔ جیسے دفتر میں جانا ہو تو ہم بہترین لباس پہن کر جاتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ مجھے دیکھ کر، میری شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوں۔ بعض ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عبادت کے لیے انہوں نے الگ سے لباس رکھا ہوتا تھا، بہترین لباس الگ سے رکھا ہوتا تھا، جب عبادت کا ٹائم ہوتا وہ اپنا وہ لباس اتار کر عبادت کے لیے خاص اور مہنگا لباس پہن کر عبادت کرتے تھے، اور ہم میلی کچیلی اور گندی اور بدبودار جرابیں پہن کر خود کو بھی جو ہے نا مسلمانوں کو بھی اذیت دے رہے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بھی اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کے اندر، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ بَنُو آدم، جس چیز سے لوگ اذیت محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے اذیت محسوس کرتے ہیں، اس لیے میلی کچیلی گندی اور بدبودار جرابیں نہ پہنیں۔ اور جرابوں پر مسح کرنے کے حوالے سے ایک اور بڑی غلطی ہمارے یہاں عام ہے کہ جب مسح کیا جاتا ہے نا تو دونوں ہاتھوں پر پانی لے کر اکٹھے ہی، ایک دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کو اور بائیں ہاتھ سے اکٹھے ہی، ایسا نہیں کرنا۔ وضو میں ترتیب ضروری ہے، پہلے دائیں جو پاؤں ہے اس پر مسح کریں، پھر جو ہے نا وہ بائیں، اکٹھا نہیں مسح کرنا، پہلے دائیں پاؤں پر، جیسے پاؤں دھوتے وقت اکٹھے تو نہیں نا آپ پاؤں دھوتے، پہلے دائیں پاؤں پر مسح کریں پھر اس کے بعد بائیں پاؤں پر مسح کریں۔ مزید انشاءاللہ اسی حوالے سے گفتگو آئندہ جمعہ میں بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اور سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔